اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، ذائقہ چکھائے، اور اس لیے کہ کشتی، بوٹ، لانچ اس کے امر سے چلے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، حق مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، تو پھر تمہارے لیے کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی اچھائیاں جس کو سعادتیں کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کیسے خوش ہو جاتے ہیں ان ہواؤں کو کہ اللہ اپنی رحمت کا ذائقہ دے، تمہیں ذائقہ چکھائے۔ یہ کشتیاں چل رہی ہیں، سفر کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، سیر کر رہے ہو، ادھر سے ادھر سامان جا رہا ہے، دنیا میں جہازوں سے بھر بھر کے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال اونچی کہہ دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، حق مانو۔ یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو اپنا کمال، اپنی محنت، اپنی خوبی گنوانا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی انسان نے ایئر کنڈیشن بنا لیا، گرمی سے بچنے کا توڑ، ہیٹر بنا لیے، گیزر بنا لیے، انسان نے کتنی مشینیں بنا لی، یہ بادلوں کو پھاڑ کر بارش برسانے کا انسان نے انتظام کر لیا۔ یہ سب ہم اپنی خوبیاں گنواتے ہیں، ہمارے کمال ہے، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلاں ملک نے یہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں اللہ توفیق نہ دے تو کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ پیر، یہ قوتیں کس نے دی ہیں؟ جہاز اڑا رہے ہو، پانی میں جہاز چلا رہے ہو، یہ تمہارا کمال ہے؟ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالی بتا رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، اس کی وحدت ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ جو شمال جنوب یہ ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، آپ کو اچھی لگتی ہیں، یہ رحمت بری ہوائیں یہ کن کے لیے ہیں؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ آپ کہیں گے جی دوسروں کے ہاں بڑے موسم ہوتے ہیں، قرآن جو بتاتا ہے وہ صحیح ہے، آپ کی سمجھ ذرا تھوڑی سی آپ استعمال نہیں کرتے۔
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایسے جیسے جیل، قید خانہ، اور کافر کے لیے عیش خانہ جیسے جنت۔ آپ کو ان کے پاس بہت کچھ نظر آ رہا ہے، یہی دنیا میں ہے، ان کے لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ یہاں انسان کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو یہیں مل رہا ہے، مگر ڈھیل ملنا، لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے مزے ہیں، یہ تو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ اتنی سخت کہ پھر اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک ایمان والا کیا اللہ کے بارے میں شک کرے گا؟ جو شک کرے گا کیا ایمان والا رہے گا؟ سنیں، ہوائیں ٹھنڈی اچھی بھی ہوتی ہیں، ہوائیں سخت بھی ہوتی ہیں، گرم جس کو آپ لو کہتے ہیں، لو چل رہی ہے، سخت ہوائیں بھی ہوتی ہیں، عذاب والی بھی ہوتی ہیں، رحمت والی بھی ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے، الریح، ریح ہوا کو کہتے ہیں، یہ روح اللہ سے ہے، من روح اللہ، یہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے۔ اسے گالی نہ دو، فلا تسبوہا، اس کو گالی نہ دو، بلکہ اللہ کی رحمت مانگو۔ اور یہ جو ہوا ہے اس میں جو شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ بری ہوا اور اس کے شر سے بچا، خیر کی ہوا عطا فرما اور رحمت کے ساتھ عطا فرما۔ بارش ہوتی ہے تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع والی بنا۔ گوادر میں آپ سن رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے کتنی بارش ہوئی، اس کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، تباہی اتنی آئی ہے، مناظر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے لیے یہ نفع والی ہو، رحمت والی ہو، اور غلط ہوا چلے تو ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔